سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے بنگلورو کا چامراج پیٹ عیدگاہ میدان پھر ایک مرتبہ سرخیوں میں ہے۔ بی بی ایم پی کی جانب سے اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ چامراج پیٹ عیدگاہ کی اراضی بی بی ایم پی کی ملکیت ہے، مگر اب بی بی ایم پی کی کمشنر تشار گری ناتھ نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ چامراج پیٹ میں موجود عیدگاہ بی بی ایم پی کی ملکیت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقف بورڈ کی جانب سے اگر مناسب دستاویزات بی بی ایم پی کو پیش کی جاتی ہیں تو وقف بورڈ کے نام سے کھاتہ تیار کیا جائے گا، اس لیے وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ بی بی ایم پی کی مناسب دستاویزات پیش کرے۔ اگر دستاویزات پیش نہیں کی جاتی ہیں تو حکومت کے رہنما خطوط کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بی بی ایم پی کے اسپیشل کمشنر نے کہا تھا کہ عیدگاہ کی اراضی بی بی ایم پی کی ملکیت ہے، جس پر مسلم تنظیموں اور مسلم قائدین نے عیدگاہ اراضی کو وقف بورڈ کی ملکیت قرار دیتے ہوئے دستاویزات پیش کرنے کی بات کی تھی۔ ریاستی وزیر برائے خوراک و شہری رسدات امیش کتی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آندھرا پردیش کی مانند کرناٹک بھی تقسیم کے دہانے پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد کرناٹک 2 علیحدہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ شمالی کرناٹک مستقل ریاست بننے جا رہا۔ انہوں نے چونکا دینے والا بیان دیتے ہوئے کہا کہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد ملک میں 50 نئی ریاستیں وجود میں آنے والی ہیں۔ اس وقت کرناٹک بھی 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کتی نے کرناٹک کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیے جانے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا، کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں لوگوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ راجدھانی بنگلور میں ٹریفک کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، جس سے مسائل مزید بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیلگاوی میں سورنا سودا ہے اور دھارواڑ میں ہائی کورٹ ہے۔ علیحدہ ریاست کے لیے درکار تمام سہولتیں اور بنیادی ڈھانچہ یہاں موجود ہے، اس لیے کرناٹک کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنا آسان ہے۔ جاوید محمد کے مکان کو منہدم کرنے کے بارے میں اتر پردیش حکومت نے کہا کہ عرضی میں لگائے گئے الزامات ایک طرفہ میڈیا رپورٹنگ پر مبنی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل کی اس درخواست میں لگائے گئے الزامات بالکل جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ دراصل اگر کوئی حقیقت میں متاثرہ فریق ہے بھی تو قانونی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں کسی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہی نہیں۔ مقامی باشندوں کی جانب سے اس عمارت کو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے دفتر کے لیے غیر قانونی تعمیرات اور تجارتی استعمال کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ یہ طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ لوگ دن رات یہاں آتے جاتے اپنی گاڑیاں سڑک پر کھڑی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بتاتے چلیں کہ 16 جون کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے کہا تھا کہ عمارتوں کو گرانا قانون کے مطابق کیا جانا چاہیے، نہ کہ انتقامی کارروائی کے طور پر۔ عدالت عظمیٰ نے کانپور اور پریاگ راج میں پرتشدد مظاہروں کے بعد اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر سوال اٹھانے والی درخواست پر ریاستی حکومت اور دیگر مقامی اداروں سے جواب طلب کیا تھا۔ مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف جاری احتجاج کے درمیان فوجی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انل پوری نے مرکز کے منصوبے کے مکمل بلو پرنٹ کے ساتھ 3 چیزیں واضح کر دی ہیں۔ پہلے یہ کہ منصوبہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے، اگنی پتھ اسکیم کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو فوج میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اگنی پتھ اسکیم غیر ملکوں میں جاری مختلف ماڈلز کا مطالعہ کرنے کے بعد لائی گئی۔ 1989 میں جب بات شروع ہوئی تو اوسط عمر 30 برس تھی، جو بڑھ کر 32 سال ہو گئی ہے۔ نئی یوجنا سے کچھ سال بعد یہ اوسط عمر 24 سے 26 سال تک ہو جائے گی۔ اگنی ویروں کو درخواست کے ساتھ یہ حلف لینا ہوگا کہ وہ کوئی بھی پرتشدد تحریکوں میں شامل نہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے درخواست کی کہ اپنا وقت برباد نہ کریں اور اگنی ویروں کے لیے ہونے والی بھرتی عمل کی تیاری کریں۔ بنارس کے پولیس کمشنر کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں، یہ اپنے بچے ہیں، یہ باہر سے نہیں آئے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ کمشنر صاحب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے والے جمعہ کو جو بچے احتجاج کر رہے تھے وہ کن کے بچے تھے اور کیا وہ باہر سے آئے تھے؟ کیا ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ مسلمان جب احتجاج کر رہے تھے تو پولیس احتجاجیوں کے سینے میں گولی مار رہی تھی، لیکن جب دوسرے لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ رہی ہے
ہم کسی بھی شخص کے خلاف خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم غیر انسانی سلوک کے حمایتی نہیں ہیں اور نہ ہی پولیس کے تشدد کی حمایت کرتے ہیں۔ سہیل انجم لکھتے ہیں کہ پہلے جمعہ کو ہونے والے احتجاج اور مبینہ تشدد کے سلسلے میں یوپی حکومت نے تو مسلمانوں کے گھر گرا دیے، لیکن جب دوسرے جمعہ کو یعنی 17 جون کو دوسری ریاستوں سمیت ریاست اتر پردیش کے مختلف مقامات پر بھی اگنی پتھ یوجنا کے خلاف پرتشدد تحریک شروع ہوئی، جگہ جگہ ٹرینیں جلائی جانے لگیں، پولیس چوکیاں پھونکی جانے لگیں، بسوں کو آگ لگائی جانے لگی، کروڑوں بلکہ اربوں کی املاک کو راکھ کا ڈھیر بنایا جانے لگا، تو حکومت اور بلڈوزر دونوں ہی لاپتہ ہیں۔ اب نہ تو یوگی جی کہتے ہیں کہ جہاں سے پتھر چلیں گے وہاں بلڈوزر چلے گا، اور نہ ہی گودی میڈیا بلڈوزر چلانے کی بات کر رہا ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے شلبھ منی ترپاٹھی کا ریٹرن گفٹ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اگنی پتھ اسکیم کے تعلق سے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ اسکیم واپس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ اسکیم ملک اور فوج کے ساتھ مودی حکومت کا نیا دھوکہ ہے۔ بے روزگاری اور اگنی پتھ جیسے نام و نہاد اسکیم آج کے سب سے اہم مسائل ہیں۔ ہم پہلے 1 رینک 1 پنشن کی بات کرتے تھے، اب یہ 9 رینک 9 پنشن ہو گئی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ اخبار سے متعلق کانگریس لیڈروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے پوچھ گچھ کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ای ڈی کا ان سے پوچھ گچھ ایک چھوٹا معاملہ ہے، سچ پوچھیں تو یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ سالار ڈیجیٹل کے ناظرین کی اطلاع کے لیے نیشنل ہیرالڈ کیس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقدمہ بی جے پی کے سیاستدان سبرامنیم سوامی نے دائر کیا ہے۔ انہوں نے گاندھی خاندان پر پارٹی فنڈ کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک کمپنی خریدنے کا الزام لگایا تھا جو روزنامہ نیشنل ہیرالڈ شائع کیا کرتی تھی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہیرالڈ اخبار 1938 میں انڈیا کے پہلے وزیر اعظم اور راہل گاندھی کے پرنانا جواہر لال نہرو نے شروع کیا تھا۔ یہ اخبار ایسوسی ایٹڈ جرنل لمیٹڈ AJL نے شائع کیا تھا، جس کی بنیاد 1937 میں رکھی گئی تھی اور 5000 مجاہدین آزادی اس کے شیئر ہولڈر تھے۔ کمپنی نے اردو میں قومی آواز اور ہندی میں نوجیون 2 دیگر روزنامے بھی شائع کیے ہیں۔ اپنے دور کے انتہائی بااثر رہنماؤں نے اس اخبار کو ایک روپ دیا تھا اور نیشنل ہیرالڈ کی شناخت انڈیا کی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ ہو گئی تھی۔ جواہر لال نہرو سخت الفاظ والے کالم لکھتے تھے۔ برطانوی حکومت نے 1942 میں اس پر پابندی عائد کر دی تھی، جس سے روزنامہ بند کرنا پڑا، لیکن یہ اخبار 3 سال بعد دوبارہ شروع کیا گیا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد نہرو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اخبار کے بورڈ کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اخبار کے نظریے کی تشکیل میں کانگریس پارٹی کا اہم کردار جاری رہا۔ 1963 میں نیشنل ہیرالڈ کی سلور جوبلی پر نہرو نے اخبار کے تعلق سے ایک آزاد نقطۂ نظر کو برقرار رکھنے کا پیغام دیا۔ نیشنل ہیرالڈ انڈیا کو کانگریس پارٹی کی طرف سے مالی امداد بھی فراہم کی جاتی رہی۔ سبرامنیم سوامی نے 2012 میں ایک ٹرائل کورٹ میں مقدمہ درج کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کانگریس پارٹی نے 20 ارب روپے کے اثاثوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے AJL پر قبضہ کیا۔ 2008 میں نیشنل ہیرالڈ کو بند کرنے کے وقت AJL کا کانگریس پر 900 ملین روپے کا خرچ تھا۔ 2010 میں کانگریس نے یہ قرض ینگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کو تفویض کیا، جو کہ ایک غیر منافع بخش کمپنی ہے جو چند ماہ قبل بنائی گئی تھی۔ سونیا اور راہل گاندھی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں اور ہر ایک کمپنی میں 38% کا حصہ دار ہے۔ بقیہ 24% کانگریس لیڈر موتی لال وورا اور آسکر فرنانڈیز، صحافی سیمن دوبے اور تاجر سیم پیتروڈا کی ملکیت ہے۔ اس کیس میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ مسٹر سوامی نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان نے لاکھوں کی ملکیت کے اثاثوں کو بدنیتی پر مبنی طریقے سے ہتھیانے کے لیے فنڈز کا استعمال کیا۔ ینگ انڈیا نے دہلی، لکھنؤ، ممبئی اور دیگر شہروں میں واقع AJL اور اس کی جائیداد پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ یہ ایسا عجیب کیس ہے جس میں کوئی رقم یا منی ہے ہی نہیں۔ کانگریس نے بی جے پی پر سیاسی انتقام لینے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے ہیرالڈ پبلشر AJL کو 900 ملین روپے قرض دیا اور اس کو ایکویٹی میں تبدیل کر کے حصہ داری کے حقوق ینگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کو تفویض کیے، جو کہ ایک غیر منافع بخش کمپنی ہے، اور اس کے شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کو کوئی منافع نہیں دیا گیا۔ یشونت سنہا نے بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی تھی کہ نریندر مودی حکومت میں ملک کی جمہوریت کو خطرہ ہے۔ کئی سال تک بی جے پی میں رہنے کے بعد 84 برس کے یشونت سنہا 2018 میں TMC میں شامل ہوئے تھے۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں وزیر برائے فائنانس اور خارجی امور بھی رہے ہیں۔
टीएमसी के नायब सदर यशवंत सिन्हा ने मंगल के रोज तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया और ट्वीट किया कि वो एक अजीम अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि अपोजिशन जमातों की जानिब से सदारती उम्मीदवार के लिए उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर गोपाल कृष्णा गांधी सदारती उम्मीदवारी से पीछे हट गए हैं, जो कि शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला के बाद पीछे हटने वालों में तीसरे उम्मीदवार हैं। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने ट्वीट करके महाराष्ट्र असेंबली को तहलील करने का इशारा दिया है। न हम शिंदे को छोड़ सकेंगे और न वो। ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत हारेंगे लेकिन हम दोबारा जीतेंगे। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर कांग्रेस के निगरानकार कमलनाथ ने कहा कि वो बतौर मुबस्सिर शरद पवार से मिलेंगे। इधर शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें शिवसेना के 2/3 या 40 एमएलए और 6 आज़ाद अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने खिताब में कहा कि अगर कोई रुकन असेंबली सामने से आता है और कहता है तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देंगे। अब उद्धव ठाकरे का ये अंदाज़, उनका ये रवैया आज से 30 साल पहले बाला साहेब ठाकरे के रवैये की याद दिलाता है। बाला साहब ने कहा था कि उनका पूरा ख़ानदान शिवसेना छोड़ रहा है। उस वक्त शिवसेना के माधव देशपांडे ने बाला साहेब पर सवाल उठाते हुए भतीजे राज ठाकरे और बेटे उदय ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों पार्टी के मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर बाला साहब के ऐलान ने कि अगर एक भी शिव सैनिक मेरे या मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ा हो और कहे कि हमने आपकी वजह से पार्टी छोड़ी है तो मैं उसी लम्हे से शिवसेना सदर का ओहदा छोड़ना चाहता हूं। मेरा पूरा ख़ानदान शिवसेना छोड़ देगा, जिसने पूरी शिवसेना तंजीम को हिला दिया और शिव सैनिकों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बाद जब तक बाला साहब रहे पार्टी में किसी ने उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। अब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही अंदाज़ अपना रहे हैं। वो मुस्तफ़ी होने की पेशकश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़रिए वो अपनी पूरी शिवसेना को अपने हक़ में मुत्तहिद करने की कोशिश करते भी नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चल सकता है कि ठाकरे का ये इक़दाम किस हद तक कारगर रहा है। अफगान तालिबान के मुताबिक मुल्क में मंगल की शब आने वाले ज़ल्ज़ले से 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और 1500 ज़ख्मी हो गए हैं। राइटर्स के मुताबिक इस ज़ल्ज़ले के झटके तकरीबन 500 किलोमीटर तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक महसूस किए गए। रात 1:30 बजे आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 थी। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और दूर दराज इलाकों में ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टरों की मदद से अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत हलाक होने वालों के अहल खाने को 1 लाख रुपए अफगानी जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपये अफगानी देगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन ने मुतल्लिक़ा खैराती इदारों से ज़ल्ज़ले से मुतासिर अफराद की मदद करने का मुतालबा किया है। मुतासिरा इलाकों की जानिब से टीमें रवाना की जा चुकी हैं ताकि फ़ौरी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया जा सके। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसे खत्ते में मौजूद है जहाँ ज़मीन के तह में कई फ़ाल्ट लाइन्स मौजूद हैं, जिनमें चमन फ़ाल्ट लाइन, हरी रथ फ़ाल्ट लाइन, उस्ता बदख्शां फ़ाल्ट लाइन और दरवाज़ फ़ाल्ट लाइन शामिल हैं। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़लों की वजह से काफ़ी तबाही होती है। दूसरी जानिब दहाइयों से जारी खाना जंगी की वजह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए कुदरती आफात का मुकाबला करना भी मुश्किल रहा है। हालांकि बैनुल अक़वामी इदारों ने गुज़िश्ता बरसों में कई इमारात को महफूज बनाने की कोशिश ज़रूर की है। मज़ीद ख़बरों के लिए सालार पढ़ें, सालार सुनें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी ख़बरों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफ उल्लाह मोहम्मदी को इजाज़त दें।